اللہ تعالیٰ نے کیا شان اور کیا عظمت بخشی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر امتی جو نمازی ہے روزانہ 32 مرتبہ فرائض میں اور فرض نمازوں کے ساتھ جو نوافل ہیں صرف ان میں ذکر کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام. اس کے علاوہ جو اشراق پڑھتے ہیں، جو چاش پڑھتے ہیں، جو وابین پڑھتے ہیں، جو تہجد پڑھتے ہیں، جو صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، جو صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، جو تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، جو تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں، جو ویسے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نوافل پڑھتے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی مرتبہ رپیٹ ہو رہا ہے ایک دن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا نام. اور اس سے آگے جب انسان سوچتا ہے تو انسان کی عقل خود بخود چکر کھانا حیران ہو جاتا ہے انسان کہ وہ عدد کہاں سے لائیں کہ جس عدد کو لا کر ہم شمار کر سکیں کہ کتنی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اس دنیا میں پکارا جاتا رہا، پکارا جا رہا ہے اور پکارا جا رہا ہوگا قیامت تک. ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے 70,000 نبی بنی اسرائیل کے آئے ہیں، تو 70,000 بنی اسرائیل کے انبیاء کی امتیں بھی تو تھیں. 70,000 نبیوں نے نام کو پکارا، ان کی امتوں نے نام کو پکارا، اور اس کے بعد جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر ہم آخری امت بن کر آگے تو ہماری بھی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ تسلسل کے ساتھ اس نام کو اپنی عبادت کا حصہ بنا لیں. اب آپ ماضی کو بھی اگر چھوڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے حساب کرنا شروع کریں، 1450 سال میں دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں کتنے اہل ایمان گزر چکے ہیں، کتنے موجود ہیں، کتنے قیامت تک آئیں گے جو مسلسل ابراہیم علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی بطور دعا ذکر کرتے رہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. اللہ اکبر. میرے محبوب اپنی کتاب میں حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجئے، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے. یہ شان بھی اللہ نے عطا کی کہ نبیوں کا وہ ایک بہت بڑا سلسلہ جو ان کی اولاد سے چلا، ان میں 2 ہستیوں کو اللہ نے بہت نمایاں کر دیا، بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا. ہر نبی بلندی والا ہے، ہر نبی عظمت والا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. یہ میرے رسول ہیں، ان میں سے بعض پر بعض کو فضیلت، بعض پر فضیلت میں آگے سے آگے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ایسے نبی اور ایک ایسی ذات ہے کہ ہستی کو پیدا فرمایا جن کی سنت کو اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کچھ دنوں کے بعد آپ میں سے اکثر زندہ کریں گے جن کو استطاعت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کے ساتھ ایک سلسلہ جوڑ دیا جس سلسلے کا تسلسل بھی تا قیامت باقی رہے گا. اور وہ کون سا سلسلہ؟ وہ سلسلہ ہے ان کی ایڑیوں کے رگڑنے کے بعد زمین کے اندر سے نکلنے والا پانی جسے ہم کہتے ہیں آب زمزم. کتنی برکت والا پانی، آپ پیتے بھی ہیں. بعض دفعہ حاجیوں کو دیکھا ہے ایسے بوتل سے نکال کے ایسے کر کے نا اپنے چہرے پہ بھی ملتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے. دعا بھی سکھائی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. کہ جب زمزم کا ٹھنڈا گلاس پئیں، خوب پئیں اور اس کے بعد پھر دل کی گہرائیوں سے آواز اٹھے اور زبان پر جاری ہو جائے، اے اللہ ہمیں نفع دینے والا علم عطا فرما، ہمیں وسعت والا حلال رزق عطا فرما، اور ہمیں ہر بیماری سے شفا عطا فرما. جن لوگوں نے دل کے خلوص سے اس پانی کو پیا اور پھر دل کے خلوص سے اللہ سے یہ دعا کی، ان کی دعا کبھی رد نہیں گئی. وہ بیماریاں جو لا علاج بیماریاں تھیں ان کے مریض شفا یاب ہو کے واپس آ گئے. بات تو یہ ہے کہ نہیں یہاں سے نکلے، ادھر سے دعا نکلے اور اللہ کی ذات کی طرف ایسے متوجہ ہو کہ اس کے اور خدا کے درمیان پھر کوئی اور نہ رہے، ایسی کال میں لا لے، ایسی توجہ کر لے. ایک ہستی کو زمزم والا بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے.
اور جب دوسری ہستی بہت طویل عرصے کے بعد دنیا میں مبعوث ہوئی، جس کے لیے ہاتھ اٹھا اٹھا کے، دامن پھیلا پھیلا کے، سر کو جھکا کے، کبھی آسمان کی طرف دیکھے، یوں کر کے دعا کرتے تھے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ کیا انداز ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا! آپ پڑھیں تو صحیح قرآن حکیم میں بہت ساری دعائیں اللہ نے اسی لیے نقل کی، ہم پڑھیں، ہم انداز سیکھیں۔ کس خلوص کے ساتھ اس دھرتی کے اوپر سب سے قیمتی دعا، اس سے قیمتی دعا نہ اس سے پہلے کوئی مانگ سکا، نہ اس کے بعد کوئی مانگ سکے گا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے مانگی ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کی کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی، عمدہ، اعلیٰ، برتر، بالا عظمت والی ہستی صرف امام الانبیاء کی ہستی ہے، بس۔ ان سے قیمتی کوئی نہیں، مخلوق میں ان سے عظیم کوئی نہیں۔ اس کو ہی مانگ لیا، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اس کے بعد مانگوں تو کیا مانگوں، مانگوں تو کیا مانگوں۔ ایک بیٹا دیا اسماعیل زمزم والا، اور آگے اولاد میں ایک ایسی ہستی دی جس کو اللہ تعالیٰ نے کوثر والا بنا دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ ایک کی ایڑیوں سے نکلنے والا پانی ان پہاڑوں کے اندر سے جہاں کوئی پانی موجود ہی نظر ہی نہیں آتا تھا، ایسا جاری ہوا، ایسا جاری ہوا کہ ایک دن میں لاکھوں انسان پی رہے ہیں، اور پی بھی رہے ہیں، لے جا بھی رہے ہیں، دنیا میں تقسیم بھی ہو رہا ہے، اور پانی ہے کہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے، پانی ہے کہ ابل ابل کے باہر آ رہا ہے۔ یہ تو اس وقت میری اور آپ کی اماں حضرت اسماعیل کی اماں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ نے کہہ دیا تھا، زم زم، رک جا رک جا، بس کافی ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے۔ اگر یوں نہ فرماتی تو ہو سکتا ہے سیلاب ہی پانی کا آ جاتا، زمزم کا سیلاب ہی آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے تاکہ حساب و کتاب رہے، ترتیب کے ساتھ رہے، جتنا ضرورت ہے اتنا رہے۔ تو ایک کی ایڑیوں سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے نکلنے والے پانی کو تا قیامت انسانوں کے لیے شفا کا باعث بنا دیا۔ جام زمزم ہر حاجی، ہر عمرہ کرنے والا، ہر زیارت کرنے والا، حرمین میں جانے والا اور وہاں کے رہنے والے پی رہے، مسلسل پی رہے۔ اور دوسرا جام میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سید المرسلین کے ہاتھ میں ہوگا، اور حوض کوثر کے اوپر کھڑے ہوں۔ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر پلا رہے ہوں گے۔ ایسا جنت کا پانی، ایسا جنت کا پانی کہ ایک دفعہ پینے کے بعد اس کے بعد جتنا سفر جنت کا انسان طے کرے گا جنت تک پہنچنے کے لیے، راستے میں اس کو پھر دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، دوبارہ پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں ستائے گی۔